واقعی کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی عجیب سا محسوس کرتا ہے، ایک بے نام سی کمی، گویا وہ کسی اور دنیا کا باسی ہے اور غلطی سے اس دنیا کی طرف آ نکلا ہے۔ وہ جو ہر پل دوسروں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اس وقت خود سے ناراض سا ہونے لگتا ہے۔ اس پل وہ ہر چیز سے کٹ جانا چاہتا ہے، خاموشی کے جنگل میں گم ہو جانا چاہتا ہے، جہاں اسے خود اپنے وجود کا بھی نہ پتہ مل سکے۔ تب وہ بے بس ہو کر سوائے آنسو بہانے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ آنسو بھی وہ جو نظر نہیں آتے، پونجے نہیں جا سکتے۔ پھر وہ ہوتا ہے، اس کی ذات کی الجھنیں ہوتی ہیں اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا کے سامنے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، خود پہ مضبوطی کا خول چڑھائے رکھتا ہے، اس رب التعالیٰ کے آگے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور وہ ذات اسے سمیٹ لیتی ہے۔ خود سپردگی کا یہ عالم اسے زندگی کی حقیقت سمجھا دیتا ہے۔ زندگی ایک بہت ہی خوبصورت امتحان ہے جس کا پرچہ ہمیں روز حل کرنا ہوتا ہے۔ اس پرچے میں کبھی خوشیاں ہوتی ہیں تو کبھی غم ہوتے ہیں، کبھی محبتیں ہوتی ہیں اور کبھی نفرتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اس پرچے کو حل کرنا ہوتا ہے اور ہم اپنی غفلت میں کئی جگہیں خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جگہیں جہاں ہمیں خوشی کے جواب میں شکر لکھنا ہوتا ہے، جہاں ہمیں درد کے جواب میں صبر درج کرنا ہوتا ہے، ہم وہاں کچھ بھی نہیں کرتے۔ زیادہ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم جگہ خالی چھوڑنے کے بجائے اپنی مرضی کے جواب درج کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہی احساس جو ہمارے اندر گھٹتا گھٹتا ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں رشتے توڑتے ہوئے احساس ہونا چاہیے مگر وہ ہمارے پاس ہی نہیں۔ ہمیں کسی کو دکھ دیتے ہوئے احساس ہونا چاہیے، کسی کی خوشی کا مان رکھنے کی حس ہونی چاہیے مگر وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم تہی دامن دوسروں کے دامن سے بھی اچھی چیزیں نوچ لیتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کسی دوسرے کی نعمت ہمارے دامن کو نہیں بھر سکتی۔ ہمارا دامن صرف ہمارے نصیب سے بھر سکتا ہے جسے ہم خود ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اب رک جانا چاہیے۔ زندگی ہر روز ایک نیا پرچہ لا رہی ہے، کون جانے کس پرچے میں کیا درج کرنا پڑ جائے۔ اپنے ہر روز کے پرچے کو اچھی طرح حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ کوئی پرچہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ہماری کی ہوئی کوئی غلطی بھی حل شدہ ماضی کے پرچوں میں سے مٹائی نہیں جائے گی۔ اب ہمیں سنبھل جانا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری اور ہمارے ارد گرد کے انسانوں کی بھلائی ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسے چاہے اسے ویسے ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی وہ خدا لے کر بھی آزماتا ہے۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے، نا امید سا ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ ہی اس سے چھین لی گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارے بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر وہ وقت خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دل کو بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل میں کوئی شکایتیں نہیں رہتی۔ تڑپ تو بہت ہوتی ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور چگلیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ خدا نے انسان کی زندگی کی رسی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ نہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان۔ اور اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ
جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔